اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله تعالى وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي پروردگارا مجھے یقین ہے کہ تو ہی ارحم الراحمین ہے اور میرے پالنے والے میرے خدا ان تمام مقامات پر جو مقامات عفو و بخشش و درگزر ہیں اور مقام ترحم و مقام تلطف اور مقام حب اور محبت اور ترحم ہے، خدا تو ان جگہوں پر ارحم الراحمین ہے۔ یعنی اے پالنے والے، اذا حان علی الانسان شدت او شد به شدت فانت ارحم الراحمین، جب بھی کوئی پریشانی مشکلات انسان پہ آتی ہے تو ارحم الراحمین ہے، گرچہ ہر حال میں تو انسانوں کے لیے، بشر کے لیے، خلق کے لیے ارحم الراحمین ہے۔ وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنَّقِمَةِ، اور تو شدید ترین معاقب ہے۔ تعاقب کے معنی ہوتے ہیں پیچھا کرنے کے۔ کبھی کبھی تعاقب بمعنی عقب رفتن یا عقب جانے کے نہیں ہے، کسی کے پیچھے چلنے کے نہیں ہے۔ تعاقب کے معنی یہ ہے کہ انسان کسی شخص کے آثار اور افعال اور اقوال میں چھان بین کرے تاکہ اس کے خطا، اس کی غلطیاں، اس کے اشتباہات کا مواخذہ کرے، اسے کہتے ہیں تعاقب۔ خطا، اس کی غلطیاں، اس کے اشتباہات۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے تو خدا اشد المعاقبین ہے، یعنی خداوند عالم انسان کے تمام اوضاع اور احوال کے اوپر نظر رکھتا ہے، اور اعلان بھی کیا ہے کہ اگر کسی نے باندازے حبت خردل یعنی سرسوں کے دانے کے برابر یا اس سے کوئی چھوٹی چیز یا ذرہ جو قابل توجہ بھی نہیں ہے، اس سے کم میں بھی اگر کسی نے معصیت پروردگار کی ہے تو اس کے سامنے آئے گی، شر یرہ، اس کے سامنے آئے گی، اس کا نتیجہ دیکھے گا، اس کی جزا و سزا دیکھے گا۔ بس خدا اشد المعاقبین ہے۔ اصلاً عقاب کس کے لیے ہے؟ عقاب اور عذاب ہمیشہ مستقبر کے لیے ہے۔ پروردگار عالم خطاکار منکسر، خطاکار نادم، خطاکار پشیمان اور خطاکار مقیل کو کبھی بھی عقاب نہیں کرتا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ وہ گنہگار جس نے خطا کیا ہے، گناہ کیا ہے، اگر وہ اپنی گناہ پہ نادم ہے پھر عذاب یعنی چاہیے، تنبیہ یعنی چاہیے۔ ہمیشہ تنبیہ غافل کے لیے ہوتی ہے، جو اپنی خطا سے آگاہ ہو جائے
اور فوراً اس کو دور کرنے کی فکر میں پڑ جائے، اس پہ عذاب نہیں ہوتا۔ یہاں کے اوپر جو معاقب کی لفظ استعمال، اس کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہے کہ وہ انسان کے جو غلطیاں کیے جا رہا ہے اور آگے بڑھتے جا رہا ہے اور اپنی غلطیوں کی طرف ذرا سا تنک بھی، ذرا سا بھی شمہ برابر بھی اسے اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہے اور اسے غلطی بھی نہیں سمجھتا ہے، تو ایسے انسان کا تعاقب کیا جاتا ہے۔ دوسری جگہ پر انہو لبالمرصاد، وہ مترصد ہے، جس طریقے سے مجرم کو پکڑنے کے لیے یا شکار کو پکڑنے کے لیے کہیں پر چھپا جاتا ہے، کہیں پہ گھات لگائی جاتی ہے، کمین لگائی جاتی ہے، کمین گاہ میں بیٹھا جاتا ہے، اس کو مرصاد کہ انہو لبالمرصاد، خداوند عالم مجرم غافل، مجرم متہتک، مجرم ظالم، مجرم غیر نادم، وہ مجرم کے جو شرارت اور بےہودگی اور گناہ کرنے کے بعد بھی مستکبر ہے، اکڑ ہے اس کے اندر، خداوند عالم ایسے مجرم کی کمین میں ہے، مترصد ہے، ایسے مجرم کو خداوند عالم پکڑنا چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور جب ہم ان کو استدراج کریں گے، یعنی سنأخذہم، سنبطشہم، سنشدہم، سنربطہم، 4 لفظ ہیں۔ ہم ان کو استدراج کریں گے یعنی ان کو جا لیں گے، جا کے پکڑ لیں گے، یا ان کو اچانک گرفتار کریں گے، یا ان کے اوپر شدت سے حملہ کریں گے، یا ان کو پکڑ کر باندھ کر رکھ لیں گے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ضرب زعنجا خورد کہ گمانش نکرد، ہمیشہ مجرم وہاں سے ضربہ اور مار کھاتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کمین میں ہے، خدا اس کی گھات میں ہے، انہو لبالمرصاد۔ بس ہمیشہ قانون عذاب و معاقبہ و سزا کیا ہے کہ سزا ہمیشہ مستکبر کے لیے ہے۔ جو مستکبر ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد نادم نہیں ہوتا ہے، ایسے کے لیے سزا معین کی جاتی ہے، اور قیامت کے دن بھی اسی کا حساب و کتاب ہونا ہے کہ جو خدا کے سامنے اکڑ رہا ہے، جو خدا کے سامنے جو ہے سر اٹھائے ہوئے کھڑا ہے، وہاں کے اوپر بھی اپنی فطری شخصیت کو دبا نہیں سکتا، چھپا نہیں سکتا، اور وہاں بھی جانے کے بعد یہ کہے گا کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ہمارے ساتھ جو ہے جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں، وہاں بھی عدل الہی پہ اسے ایمان نہیں، اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں، وہ ایسی صورت میں خدا عقاب کرے گا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں چھوڑتا ہے حتی یتراکم او تتراکم، گناہ متراکم ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ عظیم ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اعظم الذنوب من ذنب او عصى واستصغر معصی، اگر انسان گناہ کرتا ہے تو چھوٹا سا تو گناہ ہے، گناہ کو ہلکا سمجھنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ آخر گناہ درست ہے کہ روایات میں گناہ کی تقسیم کبیرہ اور صغیرہ میں ہوئی ہے، وَهِيَ كَبِيرَةٌ طِبْقًا لِلْآثَارِ صَغِيرَةٌ طَبْعًا لِلْمَآثِرِ، گناہ اگر صغیرہ اور کبیرہ ہے براساس آثار ہے، وَإِلَّا كُلُّ ذَنْبٍ كَبِيرَةٌ، ہر گناہ عظیم ہے۔ کیوں؟ اس سلسلے میں 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ بہرحال مستحضر ہیں۔ گناہ کبیرہ و صغیرہ اس لیے بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ اس کا اثر منحصر رہتا ہے صرف آپ تک، اس میں تعدی اور ظلم نہیں ہوتا۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا اثر آپ سے گزر کر دوسروں تک پہنچتا ہے اور اس میں ظلم بھی ہوتا ہے، تجاوز بھی ہوتا ہے، دوسروں کو حقوق کی پائمالی بھی ہوتی ہے۔ تو وہ گناہ جس کا اثر زیادہ ہے، اور گناہ عموماً اثر غیر شخصی ہے، عموماً یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ جیسے معاذ اللہ غیبت
درست ہے کہ آپ کسی کے خلاف زبان کھول رہے ہیں، لیکن در واقع پورے معاشرے کو آپ ہلاکت کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ میں ایک بستی میں وارد ہوا، اس بستی میں نے یہ دیکھا کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کی برائی کر رہا ہے۔ دو آدمی آ کے بیٹھے، انہوں نے پچھلے 4-5 آدمیوں کی برائی کی۔ ہم نے منع بھی کیا، قبلہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ اٹھ کے گئے، ایک صاحب جو بیٹھے تھے انہوں نے ان کی برائی کی۔ تو اس وقت یہ بات واضح ہوئی کہ جب غیبت کہیں کے اوپر ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کوئی کسی پہ اعتماد نہیں کرتا۔ ہر آدمی ایک دوسرے کے سامنے تملق کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دو روئی دوغلاپن رہتا ہے کہ سامنے کچھ، منہ پہ کچھ، جس کو ذواللسانین کہتے ہیں، منہ پہ کچھ، زبان پر کچھ، منہ کے اندر کچھ، دل کے اندر کچھ، لیکن ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ غیبت در واقع معاشرے انسانیت کو ایک دوسرے کو بھگوڑ کر کھا جانا، برادری، ایمنی، حجاب، حجب، پردہ، محبت، رأفت، رواداری سب ختم ہو جاتی ہے، اور پورا معاشرہ جو ہے درندہ ہو جاتا ہے، اور برائیوں کی تشیع ہوتی ہے، برائیاں اور پھیلتی ہیں۔ بس گناہ بڑا اور چھوٹا اپنے آثار کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے اگر فعل حرام انجام دیا، مثلا زنا کیا، خود زنا کا اثر خود اس کے اوپر ہے، اس نے اپنی پاکیزگی تباہ کی، اس کے اور خدا کے درمیان جو حجب و حیا کا پردہ تھا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصم، خدا ان پردوں، اس گناہوں کو معاف کر دے جو عصم کو پارا کر دیتی ہیں۔ منظور از عصم وہ پردہ ہے، وہ حجاب ہے، وہ حیا ہے جو عبد و معبود کے درمیان ہوتی ہے، بظاہر ایک پردہ، جیسے باپ و بیٹے کے درمیان احترام کا جو پردہ ہوتا ہے اسے عصم کہتے ہیں، کہ بیٹا باپ کے سامنے معذاللہ سگریٹ نہیں پیتا، بیٹا باپ کے سامنے گٹکھے نہیں کھاتا، بیٹا باپ کے سامنے مغلظات نہیں بکتا، بیٹا باپ کے سامنے ہر الٹے سیدھے پروگرام نہیں دیکھتا، وغیرہ وغیرہ، تو اسے عصم کہتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو خدا اور بندے کے درمیان کا جو پردہ ہوتا ہے، جو عصم ہوتا ہے، جو حیا و شرم و حیا کی ایک پرت ہوتی ہے، ایک لیئر ہوتی ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن اس کو آب روح کہا جاتا ہے۔ اصل بڑا لطیف جملہ ہے، عزت کا ترجمہ آب روح سے کیا گیا۔ آب یعنی پانی، روح یعنی چہرہ، ماء الوجہ، جس کو عربی میں ماء الوجہ کہا ہے، روایات میں آیا ہے اذا زنا احد یذهب به ماء وجهه، اس کے چہرے کا پانی اس سے اتار لیا جاتا ہے، یعنی وجہ التی عند اللہ وجیہ وله ماء الرحمہ وسیلان المحبہ، وہ چہرہ جس کی ایک ویلو تھی خدا کے سامنے، وہ چہرہ جس کو وجاہت حاصل تھی عند اللہ، وہ چہرہ جس کے چہرے کے اندر وہ سلاست تھی کہ اس کے بند کاموں کو آسانی سے اس کے مسائل کو حل کیا جا سکے، وہ ماء الوجہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ماء الوجہ پھر واپس نہیں آتا میرے دوستوں۔ بس گناہ بڑا اور چھوٹا اگر ہوتا ہے تو اپنے آثار کے اعتبار سے، لیکن حقیقتاً گناہ، حقیقت گناہ ذنب بما ہوا ذنب لا صغیرۃ ولا کبیرہ، گناہ سب کے سب کبیرہ ہیں۔ آثار کے اعتبار سے صغیرہ وہاں فقہ میں بیان کیا جاتا ہے، یا علم اخلاق میں روایات میں گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم ہوتی ہے، وإلا تمام ذنوب، کیوں؟ اس لیے کہ یقاس الذنب بمقایسۃ ما یذنب له، گناہ کا مقایسہ اس سے کیا جائے جس کی معصیت کی جاتی ہے۔ خود معصیت یعنی نافرمانی، معصیت یعنی بے اعتباری، معصیت یعنی عدم توجہ، معصیت یعنی اس کو کچھ نہ سمجھنا۔ لہذا سائن الدین ترکے نقل کرتے ہیں کہ صدر الدین قونوی نقل کرتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی
گناہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ خود کو خدا کی جگہ نہیں لا کے رکھ دیتا ہے. سب خدا نے منع کیا ہے تو منع کیا ہے، اس سے کیا میں کروں گا، یعنی ابھی انا الرجل ہوں، انا الحاکم ہوں، انا ربکم الاعلی ہوں. گناہ کرنے کے بعد پشیمانی کرتا ہے. بس خود گناہ چونکہ معصیت ہے، جسارت ہے، محضر اقدس اللہ، اللہ اکبر، اس کے سامنے معصیت ہے، خود گناہ، خود جسارت ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اب آثار کے اعتبار سے ممکن اس کا اثر محدود بے شخص و فرد ہو، یا اس کا اثر محدود نہ ہو شخص و فرد سے بلکہ اشخاص تک اس کے آثار جاتے ہوں. اعاذنا اللہ من کل ذنب ما اذنبته ونعوذ باللہ ونستجیر باللہ من ذلك من هذه الذنوب الصغائر والکبائر وکفر عنا سیئاتنا وبدلها بحسناتنا اللهم صل علی محمد وآل محمد. لہذا گناہ در ساحت پروردگار جسارت ہے. در ساحت پروردگار میں کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں یہ معصیت در واقع خدا کی بارگاہ میں استکبار ہے. استکبار کیا ہے؟ استکبار طلب کبرویت، بزرگواری کی طلب. اب استکبار کبھی تحکم میں ہوتا ہے کہ نہیں میں ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال سے راہ تکابر و تکبر کو تلاش کرتا ہے. یا تکبر جو ہے بمعنی تکابر ہے، یعنی سب کو چھوٹا سمجھنا، خود کو بڑا سمجھنا. اعاذنا اللہ من شرور انفسنا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے. بہرحال انسان جب تک مستکبر نہیں ہو جاتا تب تک گناہ نہیں کرتا. جب تک خود کو بڑا اور بزرگوار نہیں سمجھتا ہے، خدا کیا ہوتا ہے، روکنا ہے روک لے، اس منزل پہ پہنچتا ہے تو گناہ کرتا ہے. اب ایسا آدمی کہ جو گناہ کرتے وقت مستکبر ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اب اسی لیے اگر کوئی وہ انسان جو انجانے میں، ناسمجھی میں، نادانی میں کوئی کام کرتا ہے، اسے کہتے ہیں خطاوار. لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر عالماً عامداً حکم الہی کے خلاف چلتا ہے، اسے کہتے ہیں معصیت کار. خطا کار کی بخشش ہے، معصیت کار کی بخشش نہیں ہے. مادام لم یتب لم یغفرہ اللہ، جب تک وہ اس موضع کبروی سے، کبریائی سے نیچے نہیں اتر جاتا، جب تک خود کو اس کرسی سے اتار نہیں لیتا جس کرسی پہ شیطان خود بیٹھا اور ہمیں آپ کو بٹھاتا ہے. خلقتہ من طین وخلقتنی من نار وانا خیر منہ، اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں. قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار اس لیے کیا کہ چونکہ اس کے اندر روحیہ استکبار پایا جاتا ہے، اور روحیہ استکبار کی طینت و فطرت کب حاصل ہوتی ہے؟ جب انسان خدا پہ ایمان نہیں رکھتا ہے. بس ہین الگناہ، جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت منکر خدا ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے تو وہ مومن نہیں سمجھا جائے گا. لہذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح مجھے یہ یقین ہے کہ میرے معبود تو ارحم الراحمین ہے، جہاں معاف کرنا چاہیے، جہاں رحمت کرنی چاہیے، وہیں کے اوپر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تو معاقب ہے، عذاب کرنے والا ہے، سزا دینے والا ہے. فی موضع، کہاں؟ النکال والنقمہ، جہاں شکنجہ کرنا ہے، جہاں تنبیہ کرنی ہے، نقمہ جہاں آزار دینا ہے، اذیت دینی ہے، عذاب میں مبتلا کرنا ہے. جب تیرا غضب اپنے نصاب کو پہنچ جائے تو فَمَن يَنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، کون ہے تم کو عذاب دردناک سے بچانے والا؟ ہے کوئی ایسا نبی، کوئی ولی، کوئی امام جو خداوند عالم کے نازل شدہ عذاب کے سامنے؟ مگر زن لوط علیہ السلام زن پیغمبر نہیں تھی، لیکن اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی مڑ کے نہیں دیکھے گا. ایک صاحب نے، ہمارے ایک استاد تھے، خدا رحمت کرے، اہل سنت سے تھے، ہم نے جامع ابو ایوب انصاری سیریا میں جو ہے ان سے تقریباً 15-20 دن تلمس کا شرف حاصل کیا. انہوں نے
سنی طریقہ روایت ہمیں سکھایا، ہم نے ان کو شیعہ طریقہ روایت، شیعی طریقہ اسناد کا درس دیا، انہوں نے ہم کو سنی اسناد کا درس دیا۔ تو انہوں نے ایک جملہ یاد ہے مجھے، خدا اگر زندہ ہیں تو خدا ان کی حفاظت کرے، دنیا میں نہیں تو خدا ان پر رحمت کرے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا کہ کوئی پلٹ کے نہ دیکھے، مگر پلٹ کے دیکھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہم کفار کی سرزنش نہیں دیکھتے؟ کیا ہم عذاب شدہ لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ کیا ہونے والا ہے؟ تو مجھے حدیث امام جعفر صادق یاد تھی، میں نے عرض کیا کہ ہمارے سند و اسناد کے ذریعے سے یہ ہے کہ یہاں پر خداوند عالم عدم پلٹنے کو نہ پلٹنے کے معنی ہیں میلان قلب کے، کہ دل میں ذرا سا نرم گوشہ ان کے لیے پیدا نہ کرو، اگر یہ چیخے تو ان کی آواز کو تم انسنی کر دو، کان لم یکن کر دو، غیر مسموع کر دو، یہ پکارتے رہے، تمہارے دل میں شمع برابر بھی رحم نہیں ہونا چاہیے ان کے لیے۔ اور عزیزوں، جتنے لوگ تھے تمام زلزلوں کے باوجود، گڑگڑاہٹوں کے باوجود، کسی کے دل میں، ان کے دل میں ذرا سا لگاؤ نہیں تھا، لہذا کوئی پلٹا نہیں، بلکہ آدمی خوش ہوا کہ خداوند نے ان کو ذلیل کیا، تباہ کیا، برباد کیا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایک لمحے کے لیے پلٹ گئی، وَكَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، اس لیے پلٹی کہ انہی میں سے تھی، چونکہ اس کے دل میں اس کے تئیں لگا۔ یعنی نبی کے ساتھ ہونے کے باوجود اگر معصیت کاروں کے تئیں آپ کے دل میں محبت ہے، اگر گنہگار اور مستکبرین کے تئیں آپ کے یا میرے دل میں لگاؤ اور جھکاؤ ہے، تو ایسی صورت میں حتیٰ نبی کے حضور میں بھی ہم پر عذاب آنے سے کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ لہذا فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا مؤمنین، ان کی طرف قلبی جھکاؤ اور میلان اور دل میں نرمی نہ رکھو جو ظالم ہیں، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ الی الذین ظلموا، عام ظلم سے لے کر بزرگ ترین ظلم عالم، ظلم غصب خلافت ہے، ظلم انکار ولایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ، لیکن روایتوں میں ہے کہ آیت میں بھی ہے کہ اعظم مفتری، سب سے بڑا بہتان باندھنے والا اور ظلم باندھنے والا وہ ہے جو خلیفہ خدا کو خلیفہ نہ مانے اور غاصبین کو خلفاء کی فہرست میں، یہ ادنا رجوع، ادنا میلان بھی انسان کو جہنم کے دہانے پہ لے جا سکتا ہے۔ خوب، پس خود استکبار یعنی بزرگواری، اپنے کو بزرگ سمجھنا، بڑا سمجھنا، اپنے علاوہ کسی کو نہ گرداننا۔ استکبار کا در نتیجے کیا ہے؟ استنکار ہے، یعنی کفر ہے۔ جب تک انسان خدا کی عظمت و بزرگواری پہ ایمان نہیں رکھتا اس وقت تک استکبار کرتا ہے۔ لہذا استکبار جب بھی گناہ ہوتا ہے اس کا نتیجہ استکبار ہے، اس کا نتیجہ خدا کا انکار ہے، اس کا نتیجہ خدا کی عظمت کے سامنے سر ابھارنا ہے۔ اور ہمیشہ وہ آدمی جو مستکبر ہوتا ہے، وہ آدمی کہ جو عالماً عامداً بے خوف، لا مستعصم ولا مستعظم، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کو جب دربار میں ڈانٹا تو فرمایا کہ تو بے حیا انسان، تضرب علی ثنایا لبہائے اقدس ابا عبداللہ الحسین سلام اللہ علیہ پر تن کے تو انکار کر رہا ہے، اپنی چھری سے ضربہ وارد کر رہا ہے۔ لا مستعظم ولا مستعصم، نہ تجھے یہ بڑا گناہ نظر آ رہا ہے اور نہ تجھے اس چیز پہ معصیت نظر آ رہی ہے۔ وہ آدمی جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے، وہ آدمی جو برائی کو برائی نہ سمجھے، وہ مستکبر ہے۔ لذا فرمایا اشد المعاقبین، خداوند عالم شدید ترین عقاب اور عذاب کرتا ہے جہاں عذاب کرنے پہ آ جاتا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عقاب شدید سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان اللہ یظلم علی العباد، خدا اپنے بندوں پہ معاذ اللہ ظلم کرتا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خداوند عالم اپنے بندوں پہ ہرگز ظلم نہیں کرتا ہے، اس لیے یہاں پر شدت کے معنی ظلم کے نہیں ہے، اضافے عذاب کے معنی نہیں ہے، یہاں شدت کے معنی یہ ہیں شدت مواخذہ،
یعنی دشمن جس شدت سے منکر ہے، جس شدت سے منکر اور خداوند عالم کے احکام کے سامنے سر ابھارتا ہے، اسی شدت سے پروردگار عالم اس کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے۔ ٹائٹینک کیوں ڈوبی؟ اس لیے کہ ٹائٹینک کے مدیر نے، مینیجر نے یہ کہا تھا کہ یہ اتنی مضبوط شپ ہے کہ اگر خدا بھی چاہے تو اسے ڈبا نہیں سکتا، اور جو اس کے لیے نقطۂ قوت تھی وہی اس کے لیے نقطۂ ہلاکت بن گئی۔ وہ سب سے زیادہ دریائی گرینیڈ کے اعتبار سب سے تیز چلنے والی کشتی تھی، اور اسی سرعت نے اسے تباہ و برباد کر دیا کہ برف کا پہاڑ اتنی ہی تیزی سے ٹکرایا جس تیزی سے یہ بھاگ رہی تھی، اور یہ تباہ و برباد ہو گئے، دوربین خراب ہو گئی، کیمرہ خراب، جو بھی۔ اسی طریقے سے جو بھی فرعون کی حکومت کا دائرہ دریائے نیل تھی، اس کے بعد آس پاس کے سمندر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی پانی میں فَأَغْرَقْنَاهُ فِي الْيَمِّ، ہم نے اس فرعون کو اسی پانی میں ڈبو مارا جس پانی کے اوپر اسے اقتدار تھا اور اپنے کو انا رجل سمجھتا تھا، کچھ سمجھتا تھا۔ خدا اشد المعاقبین ہے۔ بعد میں آیات اور روایات کو تتبع کرنے کے بعد یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ عذاب، پہلا عذاب جو ہوتا ہے انسان کے اوپر وہ یہ قطع رحمت خدا، یہ سب سے خطرناک عذاب ہے کہ رحمت خدا کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا اللہ تعالیٰ نے قوم نوح علیہ السلام کو تباہ کر دیا، ان میں بچے بھی تھے، آپ نے فرمایا کہ قطع اللہ نسلهم فلیس لهم اطفال صغار لا اناسا ولا بنونا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں سے چھوٹے بچوں کو منقطع کر دیا تھا، لہذا ان کے یہاں نہ کوئی چھوٹی بچی تھی نہ کوئی چھوٹا بچہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی بچی یا چھوٹا بچہ بھی رحمت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہوتا ہے۔ جب عذاب نازل ہونا ہوتا ہے تو قطع رحمت پروردگار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انسان رحمت پروردگار اگر منقطع ہو جائے، آپ دیکھیں روایتوں میں ہے کہ خدا نے دو فرشتوں کو ایک آبادی کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا۔ دونوں فرشتے آنے کے بعد دیکھا کہ ایک عابد عبادت کر رہا ہے اور مشغول دعا و مناجات ہے، تو دوسرے نے کہا کہ یہ تو بیچارہ بے گناہ ہے اور یہ لوگ گنہگار ہیں، تو اس کو کیوں ہم تباہ کر دیں؟ اس نے تحمل کیا، خدا کی بارگاہ میں پالنے والے، کب سے تو گنہگاروں کے چکر میں، گنہگاروں کی وجہ سے، معصیت کاروں کی وجہ سے ایک نیکوکار انسان کو عذاب کرنے لگا۔ خداوند عالم نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہا فلاں عابد ہے، دن رات عبادت کرتا ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تجھے اپنا کام کرنا چاہیے، تجھے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تو نے پوچھا ہے تو یہ سمجھ لے کہ یہ آدمی صرف اپنی نماز روزہ میں لگا، اس کو کوئی فکر نہیں ہے قوم و معاشرے کی۔ لم یغضب لغضب اللہ، کبھی اسے اللہ کے لیے غصہ نہیں آیا، لیکن چونکہ سلسلہ عذاب منقطع ہو گیا ہے تو اب فرشتوں کی سفارش بھی وہاں کام، سلسلہ رحمت منقطع ہوتی ہے۔ رحمت کے انقطاع کے بعد توبہ اٹھا لی جاتی ہے، پھر ان کے، اس لیے آپ سوچتے ہیں کہ توبہ اپنی مرضی سے کرتا ہے انسان۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ انہ تواب الرحیم، انہ تواب الرحیم، یہ تواب بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تواب کیا مطلب؟ ہم تائب ہے، وہ تواب ہے۔ اصل تواب توابا بنا ہے اوابا، یو ابو آبا یعوبو معابن توبتان، توابا اوابا سے بنا ہے، آبا یعوبو سے بنا ہے، اس کے معنی رجعا و جاء، لہذا آبا یعوبو یعنی رجعا یرجعو، پس توبہ بمعنی رجوع کے ہیں۔ اگر اس کو صحیح معنی میں آج کی زبان میں کہا جائے، توبہ در واقع ری کانٹیکٹ کا نام ہے پروردگار کی بارگاہ میں۔ گناہ کرنے کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جب یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تو پھر عبد و معبود کے درمیان کی رسی کٹ جاتی ہے، عبد و معبود کے درمیان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خوب اب یہ وہ بندہ کہ جس کی ڈور کٹی ہوئی ہے وہ شیطان کی آغوش میں پھر رہا ہے،
شیطان اسے جہاں چاہتا ہے وہاں جو چاہتا ہے کھلاتا ہے، جو چاہتا ہے پہناتا ہے، جب چاہتا ہے سلاتا ہے، جب چاہتا ہے جگاتا ہے، نہ عبادت سے مطلب نہ. آپ دیکھیں نا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نہیں کہتا وہ مشمول رحمت الہی تھے، لیکن ایک مشہور شخص تھے اسی ہندوستان میں. انہوں نے کیا ہوا کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ رشتہ منقطع کیا، گناہ مبتلا ہوئے، تمام مسائل ان کے لیے الٹتے گئے، کوئی دعا کرنے والا نہیں رہا، کوئی رحم کرنے والا. آخر میں آج زندہ ہے لیکن مردوں سے بدتر. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی کہ جہاں سے رحمت کا شعبہ ہے. والدین ناراض، بیوی بچے ناراض، اعزاء اقربا ناراض، خاندان والے ناراض ہیں، توبہ کا سلسلہ منقطع. شیطان کے ہاتھ میں جب یہ انسان آتا ہے نا تو پھر شیطان اسے جدھر چاہتا ہے ادھر گھماتا ہے. ایسی کٹی ہوئی پتنگ، ایسی منقطع الحیثیہ شخصیت شیطان. بعض القطیۃ الغنم، وہ بھیڑ کا حصہ، وہ بھیڑیں کہ جو غلے سے جدا ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں وہ حظ و ذیب، وہ بھیڑیے کا حصہ ہوتی ہیں. شیطان کو بھیڑیے سے تعبیر کیا گیا ہے. وہ لوگ جو اپنے امام اور آقا اور مولا اور پیغمبر کرام اسلام، انبیاء طاہرین، آسمانی کتب سے دور ہو جاتے ہیں، وہ شیطان کا نصیب ہو جاتے ہیں. جو شیطان نصیب جو چاہتا ہے وہ کرواتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ذرا سی بھی خیر ہوتی ہے تو خداوند عالم ایک بار دوبارہ آتا ہے ان کے پاس، کہتا ہے کہ جو کام تم نے کیا وہ غلط ہے. غلط کیوں نہیں آتے؟ نفس لوامہ اسے ملامت کرتی، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ملامت در واقع پروردگار کی طرف سے وہ ری اسپارکنگ ہے، ری کانٹیکٹنگ ہے، جو اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے بندے کی طرف رخ کر رہا ہے. یا من ینظر الی المجرمین والعاصیین بنظرۃ الرحمہ، اے وہ جو گنہگاروں اور عاصیوں کی طرف نظر رحمت اٹھا کے دیکھتا ہے. یا الہ المجرمین والمعاصین، معاصی اور مجرموں کا بھی تو خدا ہے. وانت تسمع انین الواحنین، اور درد گرچہ سینے کے اندر ہے تو سنتا ہے. پروردگار فوراً لوٹتا ہے اور نفس لوامہ کے ذریعے سے توبہ کیوں نہیں کر لیتا؟ غلطی ہے، پلٹا، خاندان کی آغوش میں آ جا، والدین کے پاس آ جا، اپنی سابقہ روٹین کی طرف آ جا. اس کو خیال آتا ہے، ایک محاکمہ کرتا ہے، اندر ایک کورٹ لگتی ہے. اس کے بعد یہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں نے غلط کیا، اور پھر اچانک اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں کب کا اپنے خدا کو بھولا ہوا ہوں. پنڈت جواہر لال نہرو کے لیے ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں میں فرانس میں تھا، میں ایک زمانے میں یورپ کے قیام کے درمیان میں کمیونسٹ ہو گیا تھا. جب میں کمیونسٹ ہو گیا تھا تو دن بھر کا ساتھ کلب جاتا تھا. کلب جانے کے بعد اور جگہوں پہ گھومتا پھرتا، کھاتا پیتا ہوٹلوں میں. اس کے بعد شام کو اپنے ہوٹل میں آتا تھا اور پھر مجھے لگتا تھا کہ کوئی چیز مجھ سے کھو گئی ہے لیکن میں اسے تلاش نہیں کر پا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ بہت دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میری آستھا، میرا ایمان، بالآخر میں ایک خدا کے اوپر ایمان رکھتا تھا جس کے سامنے کبھی کبھی اپنا درد دل بیان کرتا تھا، وہ مجھ سے کھو گیا ہے. کہتے ہیں بھارت ایک کھوج میں انہوں نے اندرا گاندھی کو، دا ڈسکوری آف انڈیا میں اندرا گاندھی کو خط میں لکھا ہے کہ میں اکثر اوقات اس خلا کو محسوس کرتا تھا میں اپنے دل میں کہ صاحب میرے پاس کچھ کھو گیا ہے. اور کہتے ہیں کہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک پریشانی مبتلا ہوا، ہر طرف سے میرے پر دروازے بند ہوئے. جب میں کمرے میں پہنچا تو میں نے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا دیا اور میں نے یہ کہا کہ اے میرے خدا، تو ہر زبان سمجھتا ہے. اب یہ انسان موحد ہے، کسی بت پرست نہیں ہے. تو ہر زبان سمجھتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں سکون تبھی ملے گا کہ جب تیری طرف میں دست نیاز اٹھاؤں گا. انسان گنہگار خدا کو فراموش کر دیتا ہے. جب اسے یاد آتا ہے کہ خدا کو بھول گیا ہے، اسے لگتا ہے اس کی زندگی میں کیسے کیسے خلا آ گئے ہیں. دنیا
ایسی کشتی ہے جو الگ الگ لہروں میں ہچکولے لے رہی ہے، گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، کھانا پینا، ملبوسات، طرح طرح کے مرغن غذائیں، طرح طرح کے دوست احبا، اور جب رات میں آ کے سوتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ یہ سب تو کر لیا لیکن بالاخرے کچھ میرا کھویا ہوا ہے۔ عزیزوں، خدا کو تلاشنا ہے۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ان کے پاس ہوں کہ جن کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ المنکسرہ قلوبہم، جن کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ کہتے جب انسان خداوند عالم انسان گناہ کرتا ہے، ایک بار خدا اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، تو اب کہتا ہے پالنے والے کیا اب بھی راہ ہے تجھ تک لوٹ کے آنے کی؟ خدا آواز دیتا ہے کہ آ میرے بندے۔ تو بس انسان ایک بار خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، ایک بار رجوع کرتا ہے، کانٹیکٹ کرتا ہے، خدا بارہا انسان سے رجوع کرتا ہے۔ اس لیے ہم تائب ہیں اور وہ تواب ہے۔ اس توضیح سے توبہ کے معنی گناہ نہیں ہے، توبہ یعنی رجوع، ورود علی اللہ، خدا کے پاس آنا، خدا کے ساتھ درد دل کرنا، خدا کے قریب بیٹھنا، اپنے معبود اور مالک سے اپنے اندر کی بات کرنے کا نام ہے توبہ۔ ان اللہ یحب التوابین، خدا ان سے محبت کرتا ہے جو بات بات میں اپنے خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ نے چھوٹا بچہ دیکھا ہوگا، ہر ایک منٹ کے بعد اپنی ماں سے سوال کرتا ہے، ماں کے پاس آئے گا، کھانا کھائے گا تو ماں کے ہاتھ سے، پانی پیے گا تو ماں کے ہاتھ سے، سوئے گا تو ماں کے پاس سے، اٹھے گا تو ماں، حتی لباس بھی پہنے گا تو ماں کے پاس، تطہیر و تنظیف و تنشیف کے لیے بھی اپنی ماں سے سہارا لیتا ہے۔ گھر سے باہر جائے گا تو چاہے گا ماں کے ساتھ جائیں، گھر کے اندر آئے گا تو پہلے ماں کو تلاش کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہی وہ ذات ہے کہ جو اس سے محبت کرتی ہے، یہی وہ ذات ہے جو اس کے لیے عزیز ہے، وہ اس کے لیے عزیز ہے۔ عزیزوں، انسان کو اپنے خدا سے ایسے ہی رابطہ، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب۔ انسان کی زندگی کا خلاصہ وہ یہی ہے، یا رب یا رب یا رب۔ مسجد کوفہ میں جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ مقام جبرائیل کے پاس سجدے میں سر رکھے اور 70 بار کہے، یا سیدی 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 سیدی، میرے خدا، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا۔ مناجات ہے امیر المومنین میں امیر المومنین کیسے اپنے خدا سے کو مولایا 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 مولایا، اسی لگاؤ کا نام ہے خدا کے پاس رجوع کرنا، الورود علی اللہ۔ خوب عاشق اپنے عشق کے لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ ہم جیسا معصیت کار و گنہگار معصیت اور گناہ سے بچنے کے لیے خدا کی طرف رجوع کرتا، توبہ دونوں کرتے ہیں، لیکن ایک کی توبہ رجوع اور ارتباط مضبوط و قوی ہے، اور گنہگار کا توبہ اپنے پروردگار کی پناہ میں آ جانا ہے۔ لہذا ہر وہ شخص کہ جو مستکبر ہے وہی عذاب کا مستحق ہے، لیکن وہ جو نادم ہے وہ عذاب کا مستحق نہیں ہے۔ تو جب عذاب نازل ہوتا ہے تو پہلے رحمت خدا منقطع ہو جاتی ہے، پھر توبے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد عذاب نازل جو ہوتا ہے انسان کے جسم اور انسان کی ہستی اور انسان کے وجود کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ تین چیزیں انسان ملاحظہ کرتا ہے، اور چوتھی چیز اس سے خطرناک یہ ہے کہ تنہا عذاب جو ہے اس کے جسم پہ نہیں آتا، اس کی روح پہ بھی عذاب آتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کاہے کا ذلت کا، احساس ہوتا ہے کاہے کا خذلت کا کہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، احساس ہوتا ہے کاہے کا کہ وہ لوگ جو کل ان کے دوست تھے، ان کے فیملی ممبر تھے، ان کے جوائنر تھے، ان کے فین کلبز تھے، ان سب نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلاؤ ان کو جو تمہارے اپنے تھے۔ تم نے استبدال کیا، ہمارے علاوہ کسی اور کو انتخاب کیا، تو اب بلاؤ ان کو۔ تو عذاب جب نازل ہوتا ہے تو عذاب
میں ذلت بھی ہوتی ہے، عذاب میں عذاب مہین ذلت، عذاب علیم دردناک، اور عذاب شدید یعنی ان تمام چیزوں کو محسوس کرتا ہے، لہذا اشد المعاقبین ہے خداوند عالم۔ لیکن ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم حق سے ایک شمہ برابر بھی آگے نہیں، بلکہ جتنا حق ہوتا ہے اس سے کم میں انسان کے اوپر عذاب کرتا ہے، لیکن جتنا انسان کا حق ہے اس سے کم میں خداوند عالم انسان پر شدت و سختی کرتا ہے، اس کے گناہ سے بڑھ کر نہیں، اس لیے کہ خدا ظلم نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کرنے کے لیے تین مسائل ہوتے۔ سب سے پہلا مسئلہ، ظالم وہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی سے ڈر لگتا ہے، صاحب اس سے پہلے کہ وہ مجھے مار لے، وہ مجھے پکڑ لے، میں اس کو آلوں، میں اسے پکڑ لوں، میں اس کی طرف بڑھوں، خوف کی وجہ سے۔ جس طرح مثلا ایک معمولی دو آدمی ہیں، دونوں کمپٹیٹر ہیں، آپ کو خوف ہوا کہ کہیں یہ کمپٹیشن مجھ سے آگے نہ نکل جائے، آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ وہ کمپٹیشن سے باہر نکل جائے، مر جائے، ٹوٹ جائے، ہاتھ پیر خراب ہو جائے، جو بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو خوف ہے، ڈر ہے، اور خدا ڈرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا قادر مطلق ہے۔ ظلم انسان کرتا ہے لالچ کی بنیاد پر، کچھ نہیں ہوتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے۔ اور کیا ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب محتاج ہو بارگاہ خدا میں، وہو غنی حمید، اور وہ غنی بھی ہے اور قابل ستائش و تعریف بھی ہے۔ ظلم انسان اگر کرتا ہے جہالت کی بنیاد پر، چاہے خطا ہی کیوں نہ ہو، بلاخر جہالت ہو، تو انسان کو ایسا قدم اٹھاتا ہے جس کی بنیاد پر اس کا قدم کسی کے حق میں تجاوز ہے یا کسی کی حق تلفی ہے۔ خدا عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، اور خدا قوی بھی ہے، عزیز بھی ہے، حمید بھی ہے۔ خدا کو ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا پروردگار عالم اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ کیوں ظلم کرے گا؟ اپنے سے کمزور لوگوں پر، اپنے رحم و کرم پہ پلنے والوں پر کیوں ظلم کرے گا؟ لہذا قرآن سورہ مبارک آل عمران میں آیت نمبر 108 میں آیا ہے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، خدا ہرگز پوری عالمین سے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ پروردگار عالم حتی ارادے کی حد تک بھی عالمین کے سلسلے میں ظلم نہیں کرتا، کرنا تو دور کی بات ہے۔ سورہ مبارک نساء کی 42 نمبر آیت میں ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، خدا باندازے ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ پروردگار عالم سورہ کہف کی 49 نمبر آیت میں ہے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا خدا کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، سورہ مبارک غافر آیت نمبر 31، پروردگار عالم ہرگز اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد نہ تنہا ظلم نہیں کرتا، ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا ہے۔ سورہ مبارک شورا کی 39 نمبر آیت، انہو لا يحب الظالمین، وہ ظالموں کو اصلاً ناپسند کرتا ہے۔ سورہ مبارک کہف کی 29ویں نمبر آیت میں ہے، اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، نہ تنہا پسند نہیں کرتے، ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے آگ آمادہ کر رکھی ہے۔ اصل میں آگ جو ہے لازم جہنم ہے، آگ داخل جہنم ہے۔ اگر کہتا جہنما تو یہ عموم ہوتا، لیکن یہاں کے اوپر ذکر الخاص کیا ہے کہ ڈائریکٹ ہم نے ان کے لیے آگ بنائی ہے، یعنی جہنم ان کے لیے جز آتش اور کچھ نہیں ہے، آگ کے علاوہ کوئی اور آپشن ان کے لیے نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ ظلم کرتے ہیں اس دنیا میں بھی جلتے ہیں، اس دنیا میں بھی جلتے ہیں۔
سورہ مبارک اعراف میں 44 نمبر آیت میں قرآن مجید اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، قیامت کے دن ایک مؤذن اذان دے گا، یعنی اعلان کرے گا، اناؤنس کرے گا، ان لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت خدا ہے ظالمین کے اوپر، یعنی جو ظالم لوگ ہیں وہ لوگ رحمت کے امیدوار نہ بنیں۔ ظلم خدا کو ناپسند ہے، لہذا خداوند عالم ظلم کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں میرے دوستو عزیزوں، یہ بہانہ ہے ان مباحث کو انجام دینے کا۔ امام علیہ السلام کے کلام میں اتنے مفاہیم چھپے ہوتے ہیں، ہمیں آپ کو توفیق دے کہ ان مفاہیم کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لائحہ عمل قرار دیں۔ وہ یہ ہے کہ اسی لیے امامیہ رضوان اللہ تعالی علیہ، یعنی شیعہ اثنا عشری، حق بات کہنی چاہیے، یہ بات پوری دنیا تو بس رواداری کا زمانہ ختم ہو گیا، حق بات کہنی چاہیے۔ تمام فرقہ اسلامی میں مسلمانوں میں 2 فرقے سب سے، شیعہ اور سنی۔ سنیوں میں معتزلی وہ تقریباً دنیا میں نہ ہونے کے برشاید اب ختم ہو چکے، شاید 10 20 25 50 کوئی ہو، وہ لوگ قائل تھے۔ اب تقریباً تمام برادران اہل سنت کے اصول دین آپ ان سے پوچھیے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ توحید، نبوت، معاد۔ ان کے اصول دین میں عدل نہیں ہے، ان کے اصول دین میں عدل نہیں ہے۔ آپ غور کریں، عدل نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ خداوند عالم مرتکب ظلم ہو سکتا ہے۔ اور توجیہ کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ صاحب عدل اس لیے ہم نہیں رکھتے کہ خداوند عالم، اگر آپ کہیں کہ خدا ظلم نہیں کرتا یعنی خدا مجبور ہے، خدا کی قدرت کے منافی ہے کہ وہ ظلم نہ کر سکے۔ ہم کہتے نہیں، خدا کی شان کے منافی ہے کہ وہ ظلم نہ کر سکے۔ وَهُوَ قَادِرٌ وَلَكِنْ لَا يَظْلِمُ، وَهُوَ قَادِرٌ وَلَكِنْ لَا يَتَعَدِّي، خدا قادر ہے لیکن تعدی نہیں کرتا۔ جیسے ایک بزرگوار شریف آدمی اپنے نوکر کو مار سکتا ہے، ظلم کر سکتا ہے، لیکن اس کی بزرگواری، اس کی آقائی، اس کی سیادت، اس کی مردانگی، اس کا علم، اس کی مروت اجازت نہیں دیتی کہ کسی کمزور پہ ہاتھ اٹھائے۔ نہیں ہے کہ یہ ناتوان ہے، معاذ اللہ اس کا ہاتھ شل ہے، یہ نہیں مار سکتا ہے لیکن نہیں مارتا، یعنی اس کی ذات سے یہ دور ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا کے اوپر ایک قانون سوار ہے کہ خدا ظلم نہیں کر سکتا، یعنی خدا کے لیے امکان ظلم نہیں ہے، نہیں، خدا کر سکتا ہے لیکن محال ہے، کرے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا عدل مطلق ہے، خدا رحم مطلق ہے۔ ان اللہ لا یظلم فتیلا یا مثقال ذرۃ، خدا باندازے مثقال ذرہ ظلم نہیں کرے گا۔ اب اگر آپ جائیں تتبع کریں کہ انہوں نے اپنے اصول دین میں عدل کو قرار نہیں دیا ہے، کیسے کیسے عقائد و نظریات ان کے ہاں موجود ہیں کہ خداوند عالم کو اختیار ہے کہ معاذ اللہ ایک مومن و متقی کو جہنم میں بھیج دے اور ایک شرابی کو جنت میں بھیج دے، اور پوچھے کیوں؟ وہ کہ انا ربی، انا ربہ وانا ربکم وانا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں حاکم ہوں، جو چاہے وہ کروں۔ خداوند عالم عادل رکھتا ہے، خداوند عالم اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اختیار کرو اس لیے کہ یہ تقوی کے مطابق ہے، وہ ہمیں دستور عدل دیتا ہے۔ اگر عدالت نہ ہو، میں آپ سے سوال کرتا، عدالت نہ ہو تو ایسی صورت میں کس چیز پہ بھروسہ کر کے ہم روزہ نماز کریں؟ ممکن ہے روزہ نماز کرنے کے بعد صحن محشر میں پہنچے شمر و یزید و فرعون و حامان و نمرود و معاویہ و امثال ذالک و غصاب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ سب کے سب جنت میں ہوں، معاذ اللہ ہمارے جیسے لوگ جہنم میں کیوں؟ لیکن عادل نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی سسٹم نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ عادل ہے، اس کی ذات کی اس لیے کہ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کہا جاتا ہے تو وہ غنی حمید ہے، جب اللہ کہا جاتا ہے وہ منزہ ہے تمام صفت عیوب سے، صفت سے، تمام صفت ہے زشت و بد سے، تمام صفت خوب کا مجموعہ ہے،
اور تمام صفت بد کا سے وجود دور ہے. لہذا عربی میں کہتے ہیں کہ صفات جمال و جلال اس کے وجود میں جمع ہے. صفات جمال ان صفتوں کہتے ہیں جو میں اللہ قادر ہے، عالم ہے، خالق ہے، رازق ہے، حی ہے. یہ صفت جمال ہے. صفت جلال یہ ہے کہ خداوند عالم کی شخصیت ان چیزوں سے دور ہے، جیسے ظلم ہے، جیسے جسمانیت ہے، زمین و زمان ہے، مکان ہے، آنکھ سے دیکھنا، ہاتھ پیر کا محتاج ہونا. یہ صفت جمال ہے. انہو لیسا بے جاہل، انہو لیسا بے ظالم، یہ صفت جمال ہے. یعنی عیوب، لہذا کہتے ہیں حمد سے زیادہ تسبیح کا ثواب ہے. حمد میں صفتوں کو سراہا جاتا ہے، تسبیح پروردگار میں عیوب کو اللہ سے جدا کیا جاتا ہے. لہذا سجدے میں الحمد نہیں کہا گیا ہے، شروع نماز میں الحمد کا تذکرہ ہے. یعنی سیر عبودیت کی ابتدا حمد سے ہوتی ہے، یعنی اللہ کو اچھی صفتوں سے یاد کیا جائے. تو اللہ ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، تو ہادی ہے، الہ آخر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم رکوع. لیکن جیسے ہی رکوع میں پہنچے اب حمد کے بعد سفر دوم شروع ہوا. مسلمانوں کی فکری سطح صرف حمد میں جا کے رک گئی. تسبیح میں کھلم کھلا یہ کہتا ہوں کہ شیعوں کے علاوہ، یعنی شیعوں کے 12 اماموں اور ان کے راستے پہ چلنے والوں کے علاوہ کسی فرقے کے پاس تسبیح نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو کہتا ہے خدا ظلم کر سکتا ہے، کاہے کی تسبیح؟ جو کہتا ہے خداوند عالم معاذ اللہ جسم رکھتا ہے، کاہے کی تسبیح؟ لہذا سجدے میں پہنچے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اب یہاں حمد سے کام نہیں چلے گا، اب یہاں کہنا پڑے گا کہ جو حی ہے، قادر ہے، خالق ہے، وہ ان عیوب سے دور ہے جو عیب ہیں. بس حقیقت یہ ہے کہ پروردگار عالم ظلم، اسی لیے شیعہ امامیہ کے اصول دین میں عدالت ہے، لیکن اور کسی کے ہاں عدالت نہیں ہے، چونکہ خدا ظلم کو ناپسند کرتا ہے. اچھا دیکھیں نا، یہ عدالت، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے کہ بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کو جائے رسول بٹھا دیا جائے کہ جس کو قرآن کے سورے نہ آتے ہوں، ایسے آدمی کو جائے رسول پہ بٹھا دیا جائے کہ جس کو علم نہ ہو، جس نے 40 سال تک بت کی پرستش کی ہو. یہ ظلم ہے. لہذا خدا یہ ظلم کبھی، لہذا جب ہمارے امامت امیر المومنین کی خلافت کا استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ ظلم ہے بندوں کے بعد کہ جانشین رسول کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے ان کا جانشین علی جیسا کوئی اور نہ ہو، کسی دوسرے کو ان کا جانشین بنا دیا جائے. لہذا عدل الہی کا تقاضا ہے کہ جیسا نبی دیا ہے ویسا ہی وصی دے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جیسی کتاب ہے ویسا ہی حامل و محافظ کتاب بھی ہونا چاہیے. بس میرے دوستو، اب ایک بات جو میں آج کہوں گا وہ یہ ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے. چونکہ ہم عدلیہ ہیں لہذا ہم انصاف کرتے ہیں. ہم بلال حبشی کو بھی نہیں فراموش کرتے، ہم جو ہے صہیب غلام کو بھی فراموش نہیں کرتے، ہم خباب ابن ارد کو بھی فراموش نہیں کرتے. گرچہ بعض لوگ ہم پہ تہمت لگاتے ہیں کہ شیعوں نے صحابہ کو چھوڑ دیا. نہیں، ہاں ہم نے ابو بکر، عمر، عثمان اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے فاطمہ زہرا اور آل محمد صلوات اللہ وسلام علیہ کو چھوڑ دیا ہے. لیکن باقی رسول کے 12,000 صحابیوں میں جن کا کوئی گناہ، کوئی خطا اہل بیت کی نہیں، وہ سب ہمارے سر پہ جگہ رکھتے ہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ 12,000 ہیں. انبیاء کا نام 1,24,000 کا صرف 26 قرآن نے لیا ہے. تو کیا آپ جرات کرو گے، کہو گے قرآن نے جو ہے مثلا اجحاف کیا ہے نبیوں کے حق میں کہ 1,24,000 انبیاء میں سے 26 کا نام دیا ہے؟ ہم جو بزرگان اصحاب ہیں ان کا نام یاد رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ تمام اصحاب کو کہتے ہیں وصحبہ المنتجب والمنتخب، آپ کے منتخب سے. عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کو ادا کریں. لیکن کیا مسلمانوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے حق خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا ادا کیا؟ کیا خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حقوق کو آپ نے ادا کیا؟ ہرگز نہیں. خدیجہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا. میں نہیں کہتا آپ کس امہات المومنین کو زیادہ یاد کرتے ہیں، کیوں یاد کرتے ہیں،
لیکن اگر انصاف والا ہو، تمام اسلامی محققین کا بھی فیصلہ ہے، علی ظاہر حدیث بھی ہے، ما قام ولا استقام الدین الا بسیف علی وبمال خدیجہ. دین استوار نہیں ہوا، اصل دین وجود میں نہیں آیا، دین قابل ہی نہیں ہوا کہ پھیل سکے، یعنی دین پھیلا ہی نہیں جوز دو چیزوں سے، ایک علی کی مجاہدت، علی کی شمشیر، علی کی جانثاری سلام اللہ علیہ، دوسرے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال اور ثروت. رسول نے بعد از خدیجہ جتنی بھی شادیاں کی، سب نے رسول کے جیب مبارک سے روزی کھائی ہے. رسول خدا سے روزانہ تقاضے مال اور ارتزاق کیا ہے. تنہا خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی ہے. ہم نے وہ خواتین بھی دیکھی ہیں، بخاری و مسلم میں آپ پڑھ کے دیکھیے کہ حضور سرور کائنات سے روزانہ معرکۃ الآرا گفتگو کرتی ہے، کہتی ہیں کہ ہم کو زیادہ دیجیے، ہمیں زیادہ ملنا چاہیے. اور اس کے بعد بعض جگہ تو یہ کہہ دیا ما انصفت، آپ نے انصاف نہیں کیا. حضور سرور کائنات کو غصہ آ گیا، فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ میں سید الانبیاء ہوں، میں انصاف نہیں کروں گا. لیکن جب حضور سرور کائنات مکے میں 13 سال حضور سرور کائنات مکے میں رہے، اور ان 13 سالوں میں تمام غلاموں اور تمام کمزور لوگوں نے یا جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کے کھانے پینے، لباس، ان کے اہل و عیال کا خرچہ جس نے اٹھایا اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہے. حضور سرور کائنات کے پاس آئی اور آنے کے بعد حضور کے ہاتھوں میں اپنے تمام حجروں کی چابیاں دی. حضور کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی، تمام کے منح المکیہ اور دیگر کتابوں میں، بحر انوار میں ہے. فرمایا یا رسول اللہ البیت بیتک وانا امتک، گھر آپ کا ہے اور میں اس گھر کی کنیز ہوں، بس میں آپ کی کنیز ہوں یا رسول خدا. ملیکۃ العرب اور کنیز. تمام اموال کو حضرت خدیجہ کے چچا آنے کے بعد مسجد حرام میں یعنی مکے کی مسجد میں اعلان کیا، لوگوں گواہ رہنا، خدیجہ کے پاس جتنے غلام ہیں، خدیجہ کے پاس جتنا سرمایہ ہے، خدیجہ کے پاس جتنی سونے چاندی کی مہریں، یہ عین لفظ ہے حضرت خدیجہ کے چچا کے، جتنے بھی مہریں ہیں سونے چاندی کی، جو حلے ہیں، لباس ہیں، 400 غلام اور ہزاروں اونٹ، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو دیا ہے وہ سب کا سب ہدیہ ہے اور نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور اس کے بعد فرماتی جز محبت رسول خدا کے علاوہ میں اور کسی چیز کی طالب نہیں ہوں. اس کے بعد مسلمان انصاف کرتے ہیں، دوسروں کا نام لے لے کے جیتے ہیں. خدیجہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے. خدیجہ کا جرم بس اتنا سا ہے معاذ اللہ سلام اللہ علیہ کہ آپ فاطمہ زہرا کی ماں ہے سلام اللہ علیہ، اور حسنین کریمین علیہ السلام کی نانی ہیں آپ، اور 12 اماموں کی ماں ہے علیہ السلام. بس اتنا. اگر خدیجہ کا تعلق اہل بیت سے نہ ہوتا تو آج مسلمان اپنے ہر دروازے پر حضرت خدیجہ کا نام لکھتا ہو. خدیجہ کا نام لے کر سیدہ طاہرہ صدیقہ کی، انہیں سیدہ طاہرہ صدیقہ کہتا ہے جن کے اوپر یہ لفظ منہ چڑھاتا ہے. تو خدیجہ تو سیدہ تھی، طاہرہ تھی، صدیقہ تھی سلام اللہ علیہ. لیکن خدیجہ کا جانا رسول خدا کے لیے بہت سخت تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ حین وفات ولما حان وفاتها علیہ السلام، جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو خدیجہ سلام اللہ علیہ دست مبارک رسول خدا کو تھاما اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ هل انت انی راضی، آپ ہم سے راضی ہیں رسول خدا؟ حضور سرور کائنات نے سر جھکا کے کہا خدیجہ آپ بتائیے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں؟ آپ ملیکۃ العرب تھی. میں نے 3 سال تک شعب ابی طالب میں میرے دین کی وجہ سے
آپ بھوکی رہیں، پیاسی رہیں، اور اسی شاب ابو طالب میں کتنے بچے بھوک اور پیاس سے آپ کے دنیا میں آ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ خدیجہ میں راضی، میرا خدا راضی۔ اس کے بعد بعض روایتوں میں ہے کہ جبرائیل آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہہ دیجئے کہ خدا نے خدیجہ کو سلام کہا ہے، اور خدیجہ نے رسول خدا کو اپنی امانت فاطمہ زہرا دے دی۔ انشاءاللہ کسی تفصیلی تذکرے میں خدیجہ سے گفتگو کروں گا۔ بس ایک جملہ کہوں گا کہ پیغمبر گرامی اسلام جب فتح مکہ کر کے تشریف لے آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا خیمہ کہاں نصب کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انصبوا خیمتی یا مخیمتی علی قبر خدیجہ بنت خویلد، میرے خیمے کو قبر خدیجہ بنت خویلد کے قریب نصب کرو، اور جتنے دن مکے میں رہے اسی خیمے میں رہے۔ نہ جانے پیغمبر کو وہ ساری یادیں تازہ ہو گئی ہوں کہ خدیجہ نے نہ جانی کتنی فداکاریاں کی ہیں، اور خدیجہ نے جو کچھ بھی کیا ہے رسول خدا نے تو شکریہ ادا ہی کیا۔ حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ خدا دن میں کئی بار خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اوپر فرشتوں کے ذریعے مباحات کرتا ہے، خدیجہ کو مباحات سے یاد کرتا ہے، کہتا ہے فرشتوں دیکھو خدیجہ سلام اللہ علیہا، اس میری بندی میری کنیز کو دیکھو کہ اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تاکہ میرے دین کی پرورش کر سکے، میرے حبیب کو مدد کر سکے۔ خدیجہ کوئی معمولی حیثیت نہیں ہے، روایتوں میں آیا ہے بعد از حضرت فاطمہ زہرا افضل ترین خاتون ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور خدیجہ کو یاد کیا ہے ہر موقع پر جہاں حسین کی بہن نے اپنے ماں باپ کو یاد کیا ہے۔ کبھی اہل بیت نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا، اور اس کے بعد فرماتا السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ۔ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب لاش اقدس حضرت ابا عبداللہ الحسین پہ آئیں تو 4 یا 5 حوالے دیے، فرمایا بے ابی محمد و بے امی فاطمہ و بے ابی خدیجۃ الکبریٰ، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میرے نانی کے درد و علم کے اوپر کہ اپنے نواسے کے لیے کیسے تڑپیں گی۔ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنا سب کچھ اسلام کو نچھاور کر دیا تاکہ قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی حمد و ثناء الہی کرے، جب بھی کوئی دین اور قرآن کی بات کرے تو اس ثنا میں ثناء خدیجۃ الکبریٰ شامل ہو۔ حضور فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا نے پوچھا بابا این امی، عالم برزخ میں میری ماں کہاں ہے؟ فرمایا فاطمہ زہرا، ایسا قصر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو عطا کیا ہے جس کے چاروں دروازے جنت میں جا کے کھلتے ہیں۔ اب یہ 4 دروازے حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، فاطمہ زہرا ہوں گی، اور ذریت طاہر فاطمہ زہرا ہوں گی۔ السلام علیکی یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا زوجۃ رسول اللہ، السلام علیک یا ام فاطمہ الزہراء، السلام علیک یا ام الائمہ، السلام علیک یا من بلغ سلام اللہ وجبرائیل علیہا، السلام علیک یا سیدۃ النساء بعد سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا سیدہ و طاہرہ، السلام علیک یا المؤمنین حقا، المؤمنین حقا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام.